بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ 27 اکتوبر بروز پیر دوپہر 3 بجے کے وقت باقاعدہ منگل، مارس، مریخ جو لیبرا سے ٹرانزٹ کر کے برج اکرم میں داخل ہو جائے گا، اسکارپیو میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اس کا اپنا ہاؤس ہے، مریخ کا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے، واٹر سائن ہے، اور یہاں پہ یہ باقاعدہ 7 دسمبر تک رہے گا۔ مریخ پچھلے کافی مہینوں سے جو اس کی پوزیشن بالکل اچھی نہیں تھی، لیبرا میں بھی وہ بال کا ہوتا ہے، کوئی اتنی خاص اس کی جونسی ہے، بالکل نہیں یہ کام کرتا یہاں پہ، لیکن اسکارپیو میں جیسے داخل ہوگا وہ اس کی اپنی راشی ہوگی۔ اور یاد رہے کہ 8ویں گھر کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، جتنی بھی منصوبات ہیں، وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی بھی پلانٹ جب کسی بھی ہاؤس میں جاتا ہے تو اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ باقاعدہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب مریخ جو ان سے ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مریخ اس کا جو پہلا گھر کال پرش کنڈلی میں زوڈیے کا پہلا گھر یہ بھی منگل کا گھر ہے مریخ کا، اور اس کا جو دوسرا گھر ہے وہ 8واں گھر ہے۔ پہلا فائر سائن ہے، دوسرا وہ باقاعدہ واٹر سائن ہے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ 15 باقاعدہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو، نومبر کو، جیسے ہی سورج ٹرانزٹ کر کے لیبرا سے اسکارپیو میں داخل ہوگا، وہاں پہ جا کے یہ است یعنی غروب ہو جائے گا۔ سورج جہاں آتا ہے اس کے ساتھ جو پلانٹ ہوتا ہے اس کو باقاعدہ غروب کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں اکثر اپنی ویڈیو میں یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ کنڈلی میں تمام پلانٹ خراب ہو، صرف ایک جوپیٹر اچھا ہو، گرو اچھا ہو، وہ تمام کنڈلی کو جو ان سے نا سنبھال لیتا ہے۔ اور یہاں پر سب سے جو خوش آئین بات یہ ہے کہ واٹر سائن زوڈیک میں 3 ہے، کینسر، اسکارپیو اور پائسز۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تینوں واٹر سائن ہیں ان میں 3 پلانٹ اس وقت جو سیارے ہیں، 3 گرہ جو ان سے ہیں، وہ بالکل براجمان ہے۔ مشتری وہ کینسر میں ہے، وہ بھی واٹر سائن ہے۔ منگل جو اسکارپیو میں آ جائے گا وہ بھی واٹر سائن، اور پائسز جو زوڈیک کا آخری سائن ہے اس میں باقاعدہ سیٹن۔ اور ان تینوں کی جونسی ہے 9ویں اور 5ویں نظر جونسی ہے وہ بن رہی ہے۔ منگل چاہے جتنا 8ویں گھر میں جتنا مرضی خراب ہو، لیکن ہوتا تو طاقتور ہے، غروب بھی ہوگا۔ لوگوں نے بڑے واہ ویلے کیے ہوئے ہیں 15 نومبر کے بعد یہ جون سا غروب ہوگا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ کرتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرتا، لیکن اتنا بھی نہیں۔ کیوں؟ گرو کی نظر پڑ رہی ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان جب بالکل اپنی راہ سے ہٹنا شروع کرتا ہے، اگر اچھا گرو ساتھ ہو، گرو ہو صحیح، جوپیٹر گرو ہے، تو وہ باقاعدہ جو ان سے اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اب یہ باقاعدہ جیسے ہی 27 تاریخ کو اسکارپیو میں یعنی اکرم میں داخل ہوگا، وہاں پہ یہ اس کو جو وشاکھا نچھتر ہوگا، وشاکھا نچھتر جو جس کا مالک مشتری ہے۔ 1 نومبر کو یہ باقاعدہ انورادھا نچھتر میں داخل ہوگا جہاں پہ جس کا مالک زحل ہے، اور 3 دسمبر تک یہ باقاعدہ انورادھا میں رہے گا۔ پھر 7 دسمبر کو جیسے ہوگا اس وقت اس کا دھنو راشی میں داخل ہوگا، وہاں پہ جا کے اس کو مولا نچھتر ملے گا جس کا مالک کیتو ہے۔ اب منگل پولیس ڈپارٹمنٹ، فوج، نیوی، سرجن، اعصابی قوت، آپ کی جو سی باقاعدہ کانفیڈنس لیول، خود اعتمادی، پلٹنا جھپٹنا، لڑائی جھگڑا، یہ سارے جو ان سے ہیں مریخ ریلیٹڈ ہیں۔ اس کو باقاعدہ بھومی پتر بھی کہا جاتا ہے، بھومی یعنی زمین، ہاں اس کو بھومی بھی کہا جاتا ہے منگل کو۔ تو اب منگل جیسے اسکارپیو میں آئے گا جس کی مہا دشا مریخ کی چل رہی ہے، یا انتر دشا چل رہی ہے، یا پرنتر دشا چل رہی ہے، اس پہ تو اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے تو باقیوں پر بھی، لیکن وہ ذرا زیادہ ہوتے ہیں جب کسی پلانٹ کا سمے یعنی وقت چل رہا ہوتا ہے۔ ایک تو جتنے بھی آپ کے جو واٹر بارڈر ایریے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے،
وہاں پہ کچھ دہشت گردی کی وارداتیں دیکھنے کو ملے گی. کاپر کا ریٹ کبھی اوپر جائے گا کبھی نیچے آئے گا. آج کل سونے میں بڑا ایک واہ ویلا سونے کی منڈی میں ریٹ گر گیا ہے, لیکن یہ پھر اوپر جائے گا, پھر ٹھہراؤ آئے گا, پھر نیچے آئے گا, پھر اوپر جائے گا. کچھ اس طرح کی جون سی ہے صورتحال بنی رہے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 12 گھروں پہ اپنے کیا اثرات ڈالتا ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گا برج حمل یعنی ایریز کی. آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کا مالک 8ویں گھر میں. دیکھیے ایک تو صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا, بہت ضروری ہے. ڈرائیو کرتے وقت احتیاط کیجیے گا. اور وراثت کے معاملات کے جون سے ہیں وہ اس میں اب آپ کو فائدہ ہونے جا رہا ہے. میڈیٹیشن کے لیے بڑا اچھا وقت ہے, بڑا اچھا وقت ہے. اور جتنا آپ اپنے آپ سے میں بھی گفتگو ہوں گے, جتنا اپنے آپ سے زیادہ رجوع کریں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا. اب بات کریں گے برج ثور یعنی ٹورس کی, برق راشی کی. 7ویں گھر میں منگل, چاہے وہ اپنے گھر کا, سورج بھی ساتھ آئے گا, لیکن یہ بات کی بات ہے منگل جہاں پر آ کے دیکھیں ازدواجی زندگی میں ڈسٹربنس تو پیدا کرے گا, یہ نہیں کہ نہیں کرے گا. اور باقاعدہ آپ کے دروازے پر آپ کی کھڑکیوں کے, آپ کے ذہن کی کھڑکیوں کے باقاعدہ جون سا شک و شبہات جون سا کچھ چیزیں دستک دیں گی. بالکل آپ نے ایسا کام نہیں کرنا. لائف پارٹنر سے لے کر بزنس پارٹنر تک ذرا احتیاط سے چلیے گا. اور کوئی بھی بات اگر سننے کو ملے تو اس کو پرکھنے کی, اس کو باقاعدہ پریکٹیکل طور پر اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ بات حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں ہے. اس طرح کے بزنس میں کوئی آپ کی جو سی ہے وہ ڈیل یقینی ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں لیٹیگیشن اور پولیس کے, منگل پولیس سے بھی ریلیٹڈ ہے. ہاں منگل کا اگر بد مزاج کریکٹر دیکھنا ہو معذرت کے ساتھ, اگر منگل کو باقاعدہ آپ نے دیکھنا ہو کہ منگل ظلم و ستم یا کچھ ایسی چیزوں میں جو بڑا بد مزاجی کی طرف اس کا کوئی ایسا ہے تو وہ آپ کو تھانوں میں نظر آئے گا, پولیس ڈپارٹمنٹ میں نظر آئے گا. جہاں کالی بھیریں تو ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن پولیس میں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں. اب برج جوزا جیمنائی کی بات کروں, مخالف تو آپ کے بالکل آپ کے پیچھے ہٹ جائیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. روزگار کے معاملات میں بالکل تیزی آئے گی. صحت کے حوالہ سے آپ کی جون صاحب یہ منگل بہت اچھے اثرات پیدا کرنے جا رہا ہے. منگل کے چھٹے گھر سے ہونے سے آپ کا جو قرضہ وغیرہ تھا یا جو بھی کچھ تھا اس میں آپ میں جون سا کر ہی جائے گی کہ اب اس کو اتارنا بہت ضروری ہو گیا, اس کو اتارنا, اور یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے. برج سرطان کی بات کروں 5ویں گھر, لیکن جوپیٹر کی 5ویں نظر اس کو پڑے گی. اولاد کے معاملات میں بالکل آپ کو فائدہ ہوگا ان کے فیوچر کے حوالے سے, اور آپ کا ویژن جون سا کھلے گا. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا, تیز تراری کی طرف نہیں جانا آپ نے, بالکل اعتدال میں رہ کے چلیے گا. اور اپنے جتنے بھی آپ کے خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ بچے جو انجینئرنگ سے وابستہ ہے یا ڈاکٹری سے سرجری سے وابستہ ہیں, ان کے لیے بڑا بہترین ٹائم ہے. وہ اپنی چیزوں کو فوکس کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. برج اسد کی بات کروں, گھر کے ذرا معاملہ ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا. والدہ کی صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا. اور پراپرٹی کے معاملات میں جو آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی بھی آپ نے کسی کی کوئی گارنٹی دینے کی کوشش نہیں کرنی. ہارٹ کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا. برج سنبلا چھٹا گھر, کنیا راشی, ورگو, بڑے بھائی کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور آپ کے کمیونیکیشن کے جتنے بھی کام ہیں جو بھی, چاہے آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ باقاعدہ پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, بہت ضروری ہے آپ کے لیے ان کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کیجیے. کچھ چیلنجز آپ کی فیلڈ میں آپ کو ضرور آ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ہمت سے کام لیں گے تو بالکل ان کو عبور کریں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں چھوٹی بہنوں کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات آپ کو بہتر رکھنا ہوگے, اور یہی موقع ہے کہ اپنی بات کو بہتر طریقے سے آپ کنوے کر سکیں. یہ آپ کے لیے بڑا بہترین موقع ہے. برج میزان کی بات کروں, لبرا کی بات کروں, دیکھیں خانہ مال پہ منگل, جوپیٹر کی 5ویں نظر وہاں پہ پڑے گی. پراپرٹی سے بالکل جو پیسے رکے ہوئے تھے وہ بالکل آپ کے پاس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کی جو پاور سپیچ, آپ کے بولنے کا جو ڈھنگ ہے اس میں تھوڑی سی تیزی آئے گی, لیکن اس میں آپ کو باقاعدہ فائدہ بھی ہوگا, یہ نہیں کہ نہیں ہوگا. اپنے نظام کھانے کا ذرا احتیاط کیجیے گا. اور خاندان میں دوسرا گھر خاندان گیدرنگ کا بھی ہوتا ہے, خاندان کا بھی ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی گیدرنگ کا ماحول بنے تو کوئی بھی ڈسٹربن کوئی ایسی چیز یا کوئی بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. سیونگ ذرا احتیاط سے لے کے چلیے گا, اپنی ہیلتھ سے لے کے ویلتھ تک تھوڑا احتیاط کر کے چلنا ہوگی. برج اسکارپیو کی بات کروں, 8ویں گھر کی بات کروں, جو برچک راشی جس میں منگل باقاعدہ تقریباً کو 1.5-2 سال بعد جا کے یہ جون سا آ رہا ہے, تو بالکل گھر کا مالک, گھر میں واٹر ہاؤس
آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ شیئر مارکیٹ میں بالکل آپ کو فائدہ ہوگا، بالکل نہیں آپ نے گھبرانا کہ 15 تاریخ کو جا کے یہ غروب ہو جائے گا، بڑا واہ ویلا لوگوں نے مچایا ہوا ہے، غروب ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہاں کے نہیں، ہندوستان کے اسٹرالوجروں نے، یہاں پہ صرف ایک دو اسٹرالوجر ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، ہاں، باقی معذرت کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ان سی ہیں بہت بہتر ہے آپ کے لیے برج اسکارپیو۔ ہاں، تھوڑا سا غصے پہ کنٹرول کر کے چلیے گا۔ اور دوسرا، اگر آپ نے کوئی کسی قسم کی کوئی پراپرٹی یا کوئی بینک سے کوئی لون وغیرہ کا کوئی آپ نے کوئی اپلائی کیا ہوا ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ 1 نومبر کے بعد جا کے جیسے ہی انورادھا نشتر میں داخل ہوگا وہاں پر آپ کو فائدہ دے گا، اولاد کی طرف سے فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب بات کریں دھنر راشی کی، سیجیٹیریس کی، 12ویں گھر میں برج قوس کی، لیکن ہے اپنے گھر کا۔ ہاں، لیٹیگیشن کے معاملات سے ذرا بچ کے چلنا ہوگا، صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اخراجات پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ اولاد پر باقاعدہ جو ان سے پیسے خرچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی قریبی ذرائع یا قریبی دوست سے کو تھوڑی سی جو ان سی ہے دوریاں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آپ کو ذرا احتیاط کر کے چلنا ہوگی۔ برج جدی کیپریکون 10واں گھر، بالکل آپ کے 11ویں گھر میں زحل کے اور باقاعدہ 5ویں اور 9ویں نظر آپ کے لیے باقاعدہ منگل اور منگل کی مریخ کی جتنی بھی منصوبات ہیں وہ آپ کے لیے فیوریبل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خانہ مال کا مالک آپ کے باقاعدہ جو ان سے آپ کے باقاعدہ 11ویں گھر میں آس امید تو آپ کی پوری ہوگی، لابھ بھی ہوگا، کوئی آپ کو بڑا سفر بھی پڑ سکتا ہے، پراپرٹی سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر جو باقاعدہ فوج سے ریلیٹڈ لوگ ہیں کیپریکون والے، ان کی پروموشن کا جو ان سا 100% جو ان سا وہ چانس بننے جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب بات کریں ایکویریس کی 11ویں گھر کی، آپ کے چاہے خانہ مال پہ مالک پہ جو ان سا دوسرے گھر میں زحل چاہے وہ ریٹروگریڈ ہے لیکن منگل کی جو ان سی ہے وہاں پر 5ویں نظر پڑے گی، تو آپ کے لیے بھی سونے پہ سہاگا ہے۔ کیپریکون والوں کو میں بتا دوں پلانٹ کی زحل جو 10ویں گھر کا مالک ہے اس پہ اسی طرح 11ویں گھر کے مالک زحل، وہی زحل ہی ہے مالک، اس پر بھی 9ویں اور 5ویں نظر ہے، بالکل آپ کے لیے بھی وہ سی آسانیاں ہی آسانی ہیں۔ آپ کے باقاعدہ جو آپ نے جو کافی چیزیں ضبط کی ہوئی تھی اب اس کا صلہ آپ کو ملنے جا رہا ہے، بالکل ملنے جا رہا ہے۔ باقاعدہ آپ کی کرج، آپ کی ہمت آگے سے زیادہ جو ان سے آپ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صرف چارج اپنے آپ کو آپ نے خود کرنا ہے، وہ کسی نے نہیں کرنا، ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ دوسرا، پرانی وراثت کے حوالے سے جو پراپرٹی ہے اس میں آپ کو باقاعدہ جو ان سا کو لابھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب زوڈیک کے آخری ہاؤس کی بات کروں گا، بڑا آپ نے بھی جو ان سا پچھلے دنوں میں چاہے آپ کے اسینڈنٹ کا مالک ایگزالٹڈ میں ہے مشتری، لیکن منگل اور سورج یہ دونوں 8ویں گھر میں، سورج تو بھی بدستور ہوئی ہے لیکن منگل بھی 8ویں گھر میں تھا، مالی طور پر کوئی دوسرے گھر کا مالک ہے، رکاوٹیں کچھ پڑی ہوئی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن منگل جیسے ہی نکلے گا، اوپر سے جوپیٹر آپ کے 5ویں، تیاری کر لیں پائسز والے، بالکل تیاری کریں، سفر کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، جو بھی چیزیں اب آپ نے جو ان سے یہ نہیں سوچنا کہ فلاں کرے گا تو میں کروں گا، آپ کو خود میدان عمل میں آنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا جیسے ہی میدان عمل میں اتریں گے اپنے آپ کو ایکٹیو کریں گے اور آپ دیکھیے گا کس طرح آپ آگے نکلتے ہیں۔ ایک میں اپنے ناظرین کو بات بتا دوں، آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ 4 برج بہت مال و مال ہونے والے ہیں، 4 برجوں کو یوں ہونے والا ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، میں بار بار یہ بات دہراتا رہوں گا اپنی، دیکھنا یہ ہے آپ کی مینٹلی اپروچ کتنی ہے، آپ نے اپنا ورک کتنا کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا کام بھی نہیں کیا، اس کی دعا مانگوں وہ کیسے پوری ہوگی؟ لکھی بڑی بات ہے نا یہ، جب میں نے وہ کام ہی نہیں کیا اپنے حصے کا، میں کمرہ امتحان میں بیٹھا نہیں ہوں، میں کہوں یا اللہ مجھے پاس کر دے، تو یہ بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو آپ کا پیرامیٹر کتنا ہے، آپ کا پھیلاؤ کتنا ہے، آپ کی مینٹلی اپروچ کتنی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ موزے روز روز نہیں ہوتے، ہاتھ سے روز ہوتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ اکانومی کا ایک اصول ہے، 50 آدمی غریب ہوں گے تو ایک امیر ہوگا، یہ نہیں کہ 50 کے 50 غریب ہوں گے۔ تو بہرحال بڑا روحانیت کی طرف پائسز والوں کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی، جتنا اپنے آپ کو خدا کے ذکر میں مشغول رکھیں گے، اپنی سانسوں کو، اپنی زبان کو، اپنے قلب کو، دنیاوی معاملات اتنے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ بہرحال منگل کا جو ان سا بہترین اپائے یہ ہے کہ آپ نے منگل کے دن آپ نے شہد کیڑوں کو ڈالنی ہے، درختوں کی جڑ میں ڈالنی ہے، چاہے وہ واٹر سائن میں ہے،
ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مسئلہ جو سا کوئی کہتا ہے جی میرے گھر کے قریب دریا نہیں ہے، نہر نہیں ہے. آپ نے باقاعدہ پہلے درخت کی جڑ میں پانی ڈالنا، پھر آپ نے باقاعدہ شہد ڈالنا ہے. یہ منگل کے منگل آپ نے کرنا ہے. اور کوشش کیجیے گا سورہ اخلاص کثرت سے پڑھے گا، خدا کی وحدانیت میں داخل ہو جائیں. جو دروازے پہ دستک دیتا ہے آخر اندر داخل ہو ہی جاتا ہے. آج اتنا ہی. خدا حافظ.